علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جوں قربانی کے ایام قریب ہوتے جاتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ذہنوں میں قربانی کے متعلق کئی سوالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کس پر قربانی واجب ہے، قربانی کے لیے کتنے پیسے ہونا ضروری ہیں تو قربانی واجب ہوگی، لازم ہوگی۔ اسی طرح کون سے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور کون سے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قربانی کرنے کا کیا اجر ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو اس پر کیا وعید آئی ہے، شریعت نے کیا سزا مقرر کی ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے جو جانور ہم لے رہے ہیں اس کے اندر کون کون سا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور بہت سے سوالات ہیں قربانی کے متعلق جو کہ ان ایام میں ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کتنے پیسے ہوں تو قربانی واجب ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کون کہلائے گا، کتنی مالیت ہوگی تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ صاحب نصاب وہ شخص کہلائے گا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کی رقم یا دیگر سامان موجود ہو جو کہ ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس ایک گھر ہے اور اس کے اندر وہ رہائش پذیر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور گھر ہے جسے اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، یا پھر صرف خالی پلاٹ ہے اور وہ اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد پہنچتی ہے، تو اس صورت میں وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو ناظرین محترم، یہ تو تھا صاحب نصاب شخص کا بیان کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ ناظرین محترم، معجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے قربانی کی تو وہ قربانی اسے جہنم سے روک دے گی، وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی کی تو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ قربانی کا جب خون زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ قربانی کتنی اہم ہے، اور اگر قربانی کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی کیا کیا فضیلت ہے، کیا کیا برکتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو قربانی کرتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی نہیں کرے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں کرتا تو حدیث مبارکہ کے اندر سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جو وسعت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے، اس میں بیزاری کا اظہار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کنجوسی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ اس سے اللہ کے رسول بیزار ہیں، اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو سامعین و ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے تو ہم اس وعید سے بچتے ہوئے قربانی کا اہتمام کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چھوٹے جانور قربان کر رہے ہیں تو ان میں بکرا، بکری یا اس کے ہم جنس جو جانور ہوتے ہیں جیسے کہ بھیڑ ہو گیا، دمبا ہو گیا، تو ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر بڑے جانوروں کی طرف جائیں تو بڑے جانوروں میں بیل، اسی طرح بھینس، اسی طرح گائے، اور اسی طرح جو اس کے ہم مثل جانور ہوں یا ہم جنس جانور ہوں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان تمام جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے جو کہ بھینس، بیل یا ان کے ہم جنس ہو، اسی طرح بکرا، بکری یا ان کے ہم جنس ہو، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر
कितनी होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब ये है कि जो छोटे जानवर हैं, मिसाल के तौर पर बकरा बकरी है, तो इसके लिए 1 साल होना ज़रूरी है। और इसी तरह जो बड़े जानवर हैं, मिसाल के तौर पर गाय, बैल, भैंस, इनके लिए 2 साल का होना ज़रूरी है। और इनसे बड़े जानवर हैं मसलन ऊँट, तो ऊँट के लिए 5 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अगर इनसे उम्र कम होगी तो उस सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर भेड़ या दुम्बा 6 महीने का है लेकिन फरबा है, मोटा ताज़ा है और देखने में साल भर का लगता है, तो उस 6 महीने के दुम्बे या भेड़ की कुर्बानी भी दुरुस्त हो जाएगी।